اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو کتاب الصلح میں ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی عین پر صلح کرنا چاہتے ہیں یا کسی منفعت پر صلح کرنا چاہتے ہیں تو جیسی عین پہ صلح کیا ایسی ہی عین پھر اسے لے سکتے ہیں، جیسی منفعت پہ صلح کیا ایسی منفعت آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ خوب، یعنی دونوں کی جنس ایک ہو تو بھی ٹھیک ہے، جنس مخالف ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو بیع کی فرع مانیں گے تو جب دونوں کی جنس ایک ہو تو پھر اس میں ربا والی بات کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ کہیں جو ہے کیا ہے ربا اور سود لازم نہ آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم دو نے صلح کیا، میں نے صلح کے بدلے میں آپ کو ایک چیز دی، ایک عوض دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ عوض تو کسی اور کا تھا، تو یہ صلح دونوں طرف سے باطل ہو جائے گا، خود جیسے بیع باطل ہو جاتی ہے۔ خوب، لیکن اگر وہ عوض معین نہیں تھا بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہاں میں آپ کو 500 روپے دوں گا، لیکن کوئی نوٹ سامنے نہیں رکھا، تو اب جو دے رہا ہوں اگر کسی اور کا نکلا تو بھی یہ صلح باطل نہیں ہوگی، بلکہ پھر دوسرے 500 ہم اسے کہیں گے کہ وہ دے دے۔ اچھا، اگر عوض میں عیب نکلا، آپ نے جو مجھے بکری عوض میں دی تھی وہ معیب نکلی، تو پھر عرش ہے، یعنی کہتے ہیں بالکل عرش ہوگی۔ خوب، یا یہ کہ وہ صلح کو ختم کر دے۔ خوب، اور اگر غبن اور دھوکہ نکلا، جو چیز آپ نے مجھے 500 کر کے دی تھی وہ تو 300 کی تھی، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہم کہیں گے خیار ثابت ہے کہ بھائی غبن کی وجہ سے آپ کو اس عقد صلح کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر سونے اور چاندی پہ آپ کی صلح ہوئی ہے تو اگر بیع ہوتی تو سونے اور چاندی کے بیع میں شرط ہے کہ قبض و اقباض فی المجلس ہونا چاہیے۔ کہتے صلح میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ صرف ہے، جو قبض و اقباض والی بات ہے، یہ مخصوص ہے بیع کے ساتھ۔ خوب، البتہ ربا کو مد نظر یہاں بھی رکھا جائے گا۔ پھر اگر کسی شخص نے آپ کی کوئی چیز ضائع کر دی، مثلا کوئی گلاس توڑ دیا، کوئی آپ کا کپڑا پھاڑ دیا جو کہ 2 درہم کا تھا، اب مصالحت میں آپ کہتے ہیں میں 4 درہم لوں گا، یا کہتے ہیں بھائی چلو 1 دے دو، تو یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی ہلکی پھلکی باتیں صلح میں چل جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قائل ہو جائے کہ بھائی یہاں پر ہم ضامن ہوں گے اس کی قیمت کے، کپڑے کے اور گلاس کے، تو پھر قیمت جو ہے وہی دینی پڑے گی، اس سے کم اور زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَيَصِحُ الصُّلْحُ، اور صحیح ہے صلح، عَلَى كُلِّ مِنَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ، عین پر بھی کر سکتے ہیں، منفعت بھی پر بھی کر سکتے ہیں، بِمِثْلِهِ وَجِنْسِهِ، جیسی عین عوض بھی ایسی عین، جیسی منفعت عوض بھی ایسی منفعت، دونوں ایک جیسے ہیں جنس میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالف ہی، اگر اس کے مخالف بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا بکری کا ہم صلح کپڑے پر کریں، لِأَنَّهُ بِإِفَادَتِهِ فَائِدَةَ الْبَيْعِ، اس لیے کہ جب یہ صلح ہمیں فائدہ دیتا ہے جناب کس کا؟ بیع کا، صح علی العین، تو پھر صحیح ہے یہ عین پر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہمارے استاد آگے وجدانی الفخر پہ، انہوں نے تقریباً 17 قسمیں بنائی ہیں اس قسم کے صلح کی۔ صلح عین ہوتا ہے دین کے بدلے میں، کبھی صلح عین ہوتا ہے کسی حق کے بدلے میں، کبھی صلح ہوتا ہے منفعت کا منفعت کے بدلے میں، کبھی صلح ہوتا ہے منفعت کا عین کے بدلے میں، کبھی صلح ہوتا ہے منفعت کا دین کے بدلے میں۔ بہرحال جو چاہے تو زیادہ جو ہے کیا ہے رجوع کرے جناب آغا صاحب کی کتاب، وہ جو ہے وہ جو لمحہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ خوب، صح علی العین وبإفادتہ فائدۃ الاجارۃ، اور جب صلح ہمیں فائدہ دیتا ہے اجارے کا، صح علی المنفعۃ، تو منفعت پر جو ہے کیا ہے یہ صلح کرنا صحیح ہے۔ والحکم فی المماثل والمجانس والمخالف
فرع ذالک، فرماتے ہیں پھر مماثل کا حکم اور مجانس کا حکم. مماثل یعنی اس جیسی ہے لیکن جنس الگ ہے، مجانس دونوں کی جنس ایک ہے، مخالف تو یعنی الگ الگ چیزیں ہیں. فرع ذالک یہ فرع ہے جناب اس بات کی کہ صلح ہمیں کبھی بیع کا فائدہ دیتے ہیں، کبھی اجارے کا، کبھی کچھ اور کا. والاصل والعموم یقتضیان، فرماتے ہیں اصالت الصحت اور عموم سے مراد کیا؟ اوفو بالعقود، یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ صحت الجمیع، کہ ان تمام موارد میں صلح صحیح ہے. بل ما هو اعم منہ، یہاں منہا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اوپر موارد عین اور منفعت والے بتائے گئے اس سے اعم صلح کرنا ٹھیک ہے. کہ صلح الحق شفعہ، جیسے شفعہ کے حق پر صلح کرنا. مثلا دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنی چیز بیچتا ہے کسی اور بندے کو، تو دوسرا شریک آ کے کہتا ہے اخذت بالشفعہ، بھائی میں شفعے کا حق جاری کرتا ہوں، یا آپ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. اب آپ کہتے ہیں چلو بھائی یہ چیز لے لو، صلح کرتے مجھے بیچنے دو. والخیار، یا مثلا کسی معاملے میں خیار تھا، ابھی مجھے ڈر ہے کہ وہ خیار جاری کر کے پھر میرا معاملہ توڑ دے گا، میں کہتا ہوں بھائی آپ اپنے خیار کو ختم کرو، یہ اتنی رقم لے لو. وہ اولویت تحجیر، یا کہیں پر جو تحجیر تو ویسے پتھر رکھنا، یعنی ایک زمین ایسی تھی جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، اس میں جو جتنے حدود میں پتھر کے نشان لگا دے وہ اس کی ہو جائے گی. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے تحجیر کی ہے، اولویت آپ کی ہے، یہ اتنے پیسے لے لو، یہ مجھے دے دو. وسوق، یا بازار میں جو شخص پہ لے گیا اس نے جا کے اپنے کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھی، وہ جگہ اس کے لیے ہو جائے گی آج کا دن. مسجد، جو شخص جس صف میں بیٹھا وہ اسی کی ہے. بعین، اس کے بدلے میں آپ اس کو کوئی عین دیتے ہیں. وہ منفعت، یا اسے کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ میں آپ کو گھر چھوڑ کر آؤں گا. خوب. وہ حق آخر، یا کسی اور حق پر جو ہے کیا ہے جناب آپ مصالحت کرتے ہیں. مثلا بڑے بیٹے کو جب باپ مر جائے تو باپ کی انگوٹھی بڑے بیٹے کو ملے گی، باپ کا اسلحہ بڑے بیٹے کو ملے گا. ہم بڑے بیٹے کو کہتے ہیں بھائی یہ کچھ لے لو، صلح کرو. تو للعموم، ہم عمومیت کو مد نظر رکھتے ہیں. اوفو بالعقود، کہ بھائی آپ وفا کرو عقود کے ساتھ، تو اسی پر ہم کہیں گے یہ صلح صحیح ہے. وَلَوْ ظَهَرَ استحقاق العوض المعین، اگر ظاہر ہو کہ یہ جو معین عوض معین کر کے دیا ہے، کلی اور فی ذمہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا تھا، خب من احد الجانبین، یا میری طرف سے یا آپ کی طرف سے، تو بطل صلح باطل ہو جائے گی. کل بیع، جیسے بیع باطل ہو جاتی ہے جب ایک عوض کسی اور کا نکلے. لیکن ولو کان میں ایک ہوا کی ضمیر ہے جو جا رہی عوض کی طرف، اگر یہ عوض مطلق ہو یعنی معین نہیں ہے تو رجع ببدل ہی، یہ صلح پھر رجوع کرے گا اس عوض کے بدل کی طرف. ولو ظہر فی المعین عیب، لیکن اگر اس عوض معین میں کوئی عیب نکل آئے، فلہ الفسخ، تو جس بندے کو وہ عیب دار چیز دی گئی ہے وہ اس صلح کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے. وفی تخییر ہی، اب جس شخص کے اس عوض میں جو ہے کیا ہے جناب عیب نکلا، کیا اسے یہ اختیار ہے بینہ کہ فسخ کرے، و بین العرش، یا وہ شخص جو ہے کیا ہے عرش لے لے. وجہن قوی، کہتے ہیں کہ اس میں بھی وجہ قوی ہے. عرش کا مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا کیونکہ آپ متاجر پڑھ چکے ہوں گے. خوب، عرش کا مطلب التفاوت بین صحیح ہے والمعیب، صحیح اور معیب کے درمیان جو ہے کیا ہے تفاوت کو عرش کہا جاتا ہے. خوب، تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے کیا اختیار ہے کہ فسخ کرے یا جو ہے کیا عرش لے لے. وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ، لیکن اگر جو ہے کیا ہے فراڈ ظاہر ہو کہ اس شخص نے فراڈ کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یتسامح بمثلہ، فراڈ بھی ایسا ہے کہ جس سے جو ہے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے. ففی ثبوت الخیار، تو کیا یہاں پر صلح میں بھی خیار ہوگا؟ کل بیع، جیسے بیع میں اگر کوئی غبن کرتا تو وہاں خیار تھا یا نہیں. وجہ قوی، یہ مبتدا مؤخر ہے. ففی ثبوت الخیار، یہ خبر مقدم، تو وجہ قوی کے مطابق جی ہاں خیار حاصل ہے. کیوں؟ دفعا لضرر المنفی، ہم چاہتے ہیں کہ دفع کریں اس ضرر کو کہ جس کی نفی کی گئی ہے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں
کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بس تم یہ دھوکے والی چیز ہی رکھو۔ الذی یثبت بمثلہ الخیار فی البیع، خوب الذی وہ ضرر کہ ثابت ہوتا ہے اس جیسے ضرر کی وجہ سے جناب خیار بیع میں، تو جہاں پر بھی بیع میں خیار ہوگا وہیں پر اگر ایسا مسئلہ صلح میں پیش آ جائے تو صلح میں بھی جو ہے کیا ہے وہ خیار ثابت ہوگا۔ ولا یعتبر فی الصلح، اچھا اگر ہم نے صلح کیا ہے نقدین، سونے پر چاندی پر، تو کیا اس میں معتبر ہے القبض فی المجلس کہ اسی مجلس میں ہم قبض کریں جس میں ہم نے صلح کیا ہے، یا وہ قبض کرنا شرط نہیں ہے؟ کہتے نہیں شرط نہیں ہے بھائی، کیوں؟ لاختصاص صرف، اس لیے کہ یہ قبض والی بات یا یہ صرف والے احکام و مخصوص ہیں بیع کے ساتھ۔ وہ اصالت صلح یا وہ اصالت صلح، اس کو بھی اختصاص پہ عطف کریں، اور اصل یہ ہے کہ صلح ایک مستقل عقد ہے، اس میں بیع والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ شیخ اعتبارہ، اور آئے گا شیخ توسی کے قول کے مطابق کیا آئے گا؟ اعتبار القبض، کہ بھائی اس میں بھی قبض معتبر ہے، کیونکہ شیخ توسی نے صلح کو مستقل عقد قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا صلح اگر بیع کا فائدہ دے گا تو بیع ہے، اجارے کا فائدہ دے گا تو اجارہ ہے، بس بیع میں چونکہ قبض شرط ہے تو صلح بھی اس کی فرع ہو جائے گی، اس میں بھی قبض شرط ہوگا۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ رِبا، لیکن ربا کے عنوان سے، سود کے عنوان سے، کما لو کانا من جنس واحد، کانا کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ کانا کی ضمیر جائے گی جو ہے کیا ہے نقدین، اگر نقدین ایک ہی جنس سے ہوں، یعنی سونے پہ ہم صلح کر رہے ہیں اور اس کے عوض میں بھی سونا دے رہے ہیں، فإن الأقوى، پھر قول قوی یہ ہے کہ جناب ثبوتہ، ربا بھی ثابت ہوگی فی ہے اس صلح میں، بل فی کل معاوضۃ، بلکہ ربا تو ہر معاوضہ میں ثابت ہوتی ہے، لاطلاق تحریم، اس لیے کہ ربا کا حرام ہونا مطلق ہے، کہاں پر؟ آیت میں بھی اور حدیث میں بھی۔ بھائی کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے؟ جناب احل اللہ البیع وحرم ربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اب حرم جو ہے کیا ہے؟ یہ مطلق ہے، اور یہ جو ہے جناب بیع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے کوئی حدیث بھی ہے۔ خوب وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ ثَوْبًا، اگر کوئی شخص تلف کرتا ہے کسی پر کپڑے، یساوی درہمین، وہ کپڑے جو مساوی تھے 2 درہم کے، فصالح اکثر، یہ کہتے 4 درہم لوں گا، او اقل، یا کہتے چلو 1 درہم دے دو، فالمشہور الصحۃ، تو قول مشہور یہ ہے کہ یہ صلح صحیح ہے، لأن مورد صلح الثوب، اس لیے کہ یہاں پر ہم درہم کے بدلے میں درہم نہیں لے رہے بلکہ کپڑے کے بدلے میں درہم لے رہے ہیں، تو ربا لازم نہیں آئے گی۔ وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُ، یہ جو ہم نے بات کہی کہ کم اور زیادہ پر ہم صلح کر سکتے ہیں، یہ مکمل ہوگی علی القول بزمان القیمی بمثلہ، کہ وہ چیز جو قیمی ہوتی ہے وہ اپنے مثل کے ساتھ اس کی ضمانت ہوگی، تو پھر جس نے میرا کپڑا ضائع کیا ہے اس پر کپڑا ہی میرا لاگو ہوگا، فیکون ہوا متعلق صلح، تو حقیقت میں ہم نے کپڑے کا کپڑے پہ جو ہے کیا ہے وہ صلح کیا ہے۔ خوب وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ، لیکن اگر ہم دوسرے اصح قول کو مد نظر رکھیں، من زمان ہی بقیمت ہی، کہ بھائی قیمی کی ضمانت اس کی قیمت کے ساتھ ہوگی، فلازم لذمت ہی، تو جس شخص نے یہ ضائع کیا ہے اس کے ذمے پہ لازم ہوگا درہمان 2 درہم، فلا یصح الصلح علیہما بزیادت عنہما ولا نقصان، تو 2 درہم سے نہ زیادہ پہ آپ صلح کر سکتے ہیں نہ کم پہ، ما اتفاق الجنس، جب جنس جو ہے کیا ہے ایک جیسی ہو، یعنی اس کی قیمت بھی درہم ہے اور آپ اس سے لے بھی درہم رہے ہیں۔ وَلَوْ قُلْنَا، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں بے اختصاص ربا بالبیع، کہ ربا مخصوص ہے بیع کے ساتھ، توجہ الجواز، پھر تو یہاں پر اگرچہ قیمی کے بدلے میں مثل نہیں قیمت ہی دینی ہوگی تو بھی جائز ہے کم اور زیادہ لینا، لیکن المجوز لا یقول بہ،
لیکن وہ شخص جو کہتا ہے کہ جائز ہے کہ قیمت سے ہی آپ صلح کریں، لیکن ہاں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ربا مخصوص ہے بے کے ساتھ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ صلح میں بھی ربا جاری ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری گفتگو آج یہاں تک پوری ہوئی۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ مزید صلح کی وضاحت کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔